قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله واصحابه أجمعين. تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے. یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے. مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے. اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے. اور انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیغمبر رحمان بولتا ہے. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم، 23 سال 8 ماہ اور 19 دن کے بعد اسی اسٹیج پر احرار پارک میں آپ حضرات سے اس حالت میں مخاطب ہوں کہ 6 ستمبر 1999 نقابت بندہ کی تھی، خطاب مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کا تھا. اور آج اس حالت میں آپ کے سامنے موجود ہوں کہ جب انہی کے جانشین، انہی کے وارث اور انہی کی 2 نسلیں اسٹیج پر اس پہر میں بیٹھی پیغمبر کی ختم نبوت اور نبی کے صحابہ کی چوکیداری کا حق ادا کر رہی ہے. اگر کبھی کہیں آپ کو وہ تقریر مل جائے تو مولانا شہید رحمہ اللہ نے اس میں فرمایا تھا کہ مغرب کا وقت قریب ہے اور مزار قائد سے بیت قائد تک نکلنے والی اس دفاع صحابہ ریلی میں شام کا جب اندھیرا چھانے لگا تو مجمع عام میں جلانے کے لیے کوئی چراغ تک نہ تھا، لیکن آج یہ جگمگاتا پورے کا پورا پنڈال، یہ ایک اگر آپ کو دیا، بتی، لائٹ، کمکما دکھائی دے رہا ہے تو یہ صدقہ ہے ان شہیدوں کا جن کی تعداد گنی جائے تو واللہ یہ برقی کمکمے کم پڑ جائیں گے، شہداء کی تعداد ان سے بھی کہیں زیادہ ہے. اس لیے تمام تر یہ آج کی رونق، یہ آج کی تمام تر محفل صدقہ ان شہیدوں کا کہ جن شہیدوں نے سامنے والے گھر کی دہلیز پر بہنے والے 37 سال 7 مہینے کے مختصر سے وجود والے عالم دین کے خون سے غداری نہیں، وفا کی تاریخ ختم. اور اس وفا کی تاریخ کو ہم کیوں نہ دہرائیں؟ پچھتاوا تب ہوتا جب ہمارے سامنے کوئی آئیڈیل نہ ہوتا، ماڈل نہ ہوتا، نمونہ نہ ہوتا. جن کے سامنے ماڈل کوئی نہیں ہے تو انہوں نے چند دن پہلے کہا تھا ہم ممی ڈیڈی نہیں ہے، لیکن ہفتے بعد ہی کہا کہ بہت ظلم ہوا، میں گرفتار ہوا، میرا بھانجا گرفتار ہوا، میرا بھائی گرفتار ہوا، 12 دن گرفتار ہوئے. حضور 12 دن کی گرفتاری میں اتنا گھبرا گئے. آئیے ہم دکھاتے ہیں یہاں پر 29 سال 5 ماہ 12 دن کے بعد بھی جو آئے پھر بھی یہی کہتا ہے شان صحابہ زندہ باد. اس لیے کہ اخلاص بھی ایسا تھا، کردار بھی ایسا تھا. آج وہ جو کہے کہ گھر کے 4 افراد 12 دن کے لیے گرفتار ہو گئے تو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. یہاں ہم نے کراچی کی دھرتی پر دیکھا 4 حقیقی سگے حافظ قرآن بھائی، 5واں ان کا جوان حافظ قرآن بھانجا، 5 کا جنازہ جو اٹھا پھر بھی بوڑھا باپ کہتا ہے مبارکباد دیجئے، اللہ نے مجھے 4 شہیدوں کا باپ بنا دیا.
بنیادی وجہ کیا ہے؟ کردار ہمارے سامنے ان کا ہے جن کے کردار کی تعریف اللہ نے قرآن مقدس کی 1140 آیات میں کی. اور وہ کون؟ پیغمبر کے، بول دیے پیغمبر کے. چلے جو ٹائم مجھے دیا گیا انشاءاللہ اسی ٹائم کے مکمل ہوتے یوں جاؤں گا جیسے پاکستان میں آرمی کے آنے کے بعد جمہوری حکومت جاتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلے ممکن ہے تو بھائی کہے عنوان تھا نعت کا، مولوی صاحب شروع ہو گئے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کے بارے میں. تو آپ میں کو دوست بتا کہ نعت کہتے کسے بھائی؟ چلے ابھی تک آپ نے نوٹ پھینکے. اگر کوئی نوجوان دوست نعت کے معنی بتا دے، مطلب بتا دے، معنی پورے بتا دے، ٹھیک بتا دے، تو انشاءاللہ 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی اور قائد اعظم بھی جناح کیپ سمیت انشاءاللہ. جی نعت کہتے کسے بھائی؟ چلے بارک اللہ. جی ٹھیک ہے، میں نے بھی کچھ سوچ کے 100 روپے انعام کا اعلان کیا نا بھائی. جی چلیں بچے نے کہا جس میں پاک پیغمبر کی تعریفوں سے، جواب ٹھیک ہے لیکن مکمل نہیں ہے. نعت کہتے کسے ہے؟ جس میں رسول خدا کی تعریف ہو اسے نبی کی نعت کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے ہم جو کہ حضور ہمیں نعت تو سنائے لیکن نعت ہو اور آنے والا پڑھنا شروع کر دے حلیمہ میں تیرے مقدرہ صدقے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے شاہ صاحب کا یا کسی اور نعت خان کا دامن کھینچا، حضور آپ سے نعت کا کہا تھا، آپ دائی حلیمہ کی کہانی میں شروع ہو گئے، کیوں ان کی تعریف کو بیان کرنا شروع کر دے؟ اگر کوئی کہہ بھی دے تو ساتھ والا کہا ماما ٹک کے بیٹھ، مجھے پتہ ہی کون یہ دائی نہیں، آمنہ کے لال کی دائی ہے. چلے اگلے انعام کا اعلان یوں کر دیں، محبوب پیغمبر کی دائی کا نام کیا ہے؟ جی بھائی چلے یاد رکھیے گا، ہماری سوسائٹی میں دائی کہتے ایسی خاتون کو جو ڈیلیوری کے موقع کے معاملات کو سنبھالے، ولادت کے موقع کے معاملات کو سنبھالے. اور رسول پاک مدنی کریم کی ولادت کے موقع پر ایسا کام دنیا کی کسی خاتون نے کیا ہی کوئی نہیں جیسے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت کے موقع پر کام دائیاں کرتی. رسول پاک اس کائنات میں آئے تو اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے، نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا میں کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو دائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ نہیں رہتا، اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ. اللہ نے ایسے وی آئی پی پروٹوکول کا انتظام کیا محبوب پیغمبر کے لیے کہ آقا دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے، تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے، تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے. اس رسول پاک مدنی کریم کی دائی کی تعریف کرنے والا کرنا شروع کر دے. ہم اسے روکتے ٹوکتے نہیں، بلکہ یہاں پہ دائی حلیمہ کا نام جو آئے تو محبت عقیدت کے آنسو ہماری آنکھوں میں آ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا دائی حلیمہ دودھ پلانے والی دائی ہے، ولادت کے موقع والی دائی نہیں. اور رسول پاک مدنی کریم کی ذات کی تعریف یہ بھی پیغمبر کی نعت ہے، جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف کرنا یہ بھی نبی کی نعت ہے. اور نعت کا تیسرا معنی کیا ہے کہ جب کا بکواس کرنے والا پیغمبر کی ذات کو بھوکے، نبی کی جماعت کو بھوکے، نبی کی صفات کو بھوکے، نبی کی ازواج کو بھوکے، نبی کی بنات کو بھوکے، نبی کے یاروں کو بھوکے، نبی کے رشتہ داروں کو بھوکے، نبی کے گھرانے کو بھوکے، نبی کے یارانے کو بھوکے، پیغمبر کی ذات کا انکار کرے، نبی کے لباس کا انکار کرے، نبی کے عباس کا انکار کرے، نبی کے نالین کا انکار کرے، نبی کے علی، حسن، حسین کا انکار کرے، ایسے لعنتی کے سامنے یہ کر کے آنکھیں جھکانا یہ نعت نہیں، بدبخت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے معذور کی طرح پوری قوت کے ساتھ کہنا کہ دھر دھر کتی ہو مالکانو پہ گو، یہ بھی نبی کی نعت ہے.
یہ بھی نبی کی نعت ہے. تو نعت کے 3 معنی ہیں. پیغمبر کی ذات کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف کرنا یہ بھی نبی کی نعت ہے. اور اگر تو پیغمبر کی ذات و صفات پہ اعتراض کرے تو اعتراض کرنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹھوک بجا کے اس کے مردود سوچ کا رد کرنا یہ بھی نبی کی. اب کوئی ممکن ہے کہنے والا کہہ دے مولوی صاحب ہماری پرائمری گائیڈ میں تو معنی لکھ ہی نہیں ہے. تو یاد رکھے گا پرائمری گائیڈ میں تو نہیں ہے لیکن ہولی گائیڈ بک قرآن پاک میں نعت کی 3 اقسام اللہ نے بیان فرمائی. اور کہاں پر بیان فرمائی؟ سب سے چھوٹی سورت کون سی قرآن پاک کی؟ جی بھائی. اچھا سورہ کوثر ہے. کون سی بھائی؟ سورت کوثر ہے. پیغمبر ساقی کوثر ہے. سورت کیا ہے؟ مکی ہے. بعض کا مدنی ہے, بعض کا مکی بھی ہے, بعض کا مدنی بھی ہے. یاد رکھیے گا میرا پیغمبر مکی بھی ہے, میرا پیغمبر مدنی بھی ہے. اور قرآن پاک کی سورتیں مکی مدنی 2 حصوں میں تقسیم جو ہے یہ کسی مولوی نے نہیں مولا نے کی ہے تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے جب پیغمبر مکہ میں ہے تو مدینہ میں کوئی نہ تھے, جب مدینہ میں ہے تو مکہ میں کوئی نہ تھے. سورت کون سی؟ کوثر ہے. پیغمبر ساقی ہے کوثر ہے. سورت مدنی تو میرے پیغمبر بھی مدنی ہے. سورہ مبارکہ کون سی؟ جس کی آیات 3 ہے. اور محبوب پیغمبر مدنی کریم پہ یار جو قرآن جمع کرنے والے تو تعداد ان کی بھی 3 ہے. ابو بکر صدیق ہے, فاروق اعظم ہے, عثمان غنی ہے. اور قرآن پاک کتابی شکل میں پوری امت کو ملا ہے اور نبی کے جانے کے بعد ملا ہے, علی کے آنے سے بعد پہلے ملا ہے تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ علی شد موفزہ نے نمازوں میں پڑھا تو اسی قرآن کو, تراویح میں پڑھا تو اسی قرآن کو, عدالت میں پڑھا تو اسی قرآن کو, بچوں کو پڑھایا تو اسی قرآن کو, تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ قرآن بھی سچا ہے. جمع کرنے والا صدیق, عمر, عثمان بھی سچا ہے.